اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 5۔ آج ہم پارہ 5 میں دیکھیں گے کہ کون کون سی آیتیں ہیں جو اللہ کی بخشش کی آیتیں ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 25۔ اس میں اللہ کی بخشش کا ذکر ہے، اس لیے ہم یہ آیت پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن، تو جو کوئی، لم، نہ، یستطیع، استطاعت رکھے، منکم، تم میں سے، طولن، وسعت مال کی، ان کی، ینکحا، وہ نکاح کرے، المحصناتی، آزاد عورتوں سے، المؤمناتی، جو مومنہ ہوں، فمما، تو ان کے، جن کے، ملکت، مالک ہوئے، ایمانکم، دائیں ہاتھ تمہارے۔ یہ جب بھی لونڈی اور غلام کے لیے بات کی جاتی ہے تب اس طرح سے ملکت ایمانکم آتا ہے۔ من فتیاتکم، تمہاری لونڈیوں میں سے، المؤمناتی، جو مومنہ ہوں، واللہ، اور اللہ، عالم، زیادہ جانتا ہے، بی ایمانکم، تمہارے ایمان کو، بعضکم، بعض تمہارے، من بعضٍ، بعض میں سے، فانکحوہن، تو نکاح کر لو ان سے۔ اس کا روٹ ورڈ نکاح ہے، فا، تو، ہنہ یعنی ان عورتوں سے، نکاح کر لو، بِإِذْنِ، اجازت سے، اہلہن، ان کے مالکوں کی، وآتوہن، اور دو انہیں، اجورہن، مہر ان کے، ہمیشہ مہر کے لیے اجورہن آتا ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے، محصنات، نکاح میں محفوظ ہونے والیاں، غیر، نہ، مصافحات، بدکاری کرنے والیاں، ولا، اور نہ، متخذات، بنانے والیاں، اخدان، چھپے دوست، یعنی بد کردار نہیں ہونی چاہیے وہ۔ فَإِذَا، تو جب، احسن، وہ نکاح میں لائی جائیں، فَإِن، پھر اگر، اتیتا، وہ آئیں، بفاحشۃ، کوئی بے حیائی کو، نکاح کرنے کے بعد اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کریں، فعلیہن، تو ان پر ہے، نصف، آدھی، ما، وہ جو، علی المحصنات، پاک دامن عورتوں پر ہے، من العذاب، سزا میں سے، جو پاک دامن، اگر کوئی پاک دامن عورت بدکاری کرتی ہے تو اس کی جو سزا ہے اس کی آدھی سزا لونڈی کو دی جاتی ہے اگر وہ کوئی بدکاری کا کام کرتی ہے تو۔ ذالک، یہ، لمن، اس کے لیے ہے جو، خشیہ، ڈرے، العنت، گناہ سے، منکم، تم میں سے، وان، اور یہ کہ، تصبروا، تم صبر کرو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ، غفور، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھوڑی سی مشکل آیت ہے، اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے دھیرے دھیرے۔ اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت مال سے نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں، تو وہ ان مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہو،
اور اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے۔ تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، لہٰذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو، بشرطے کہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے، نہ وہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کریں اور نہ خفیہ طور پر چھپی دوستی کریں۔ پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں اور اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا واجب ہوگی جو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سب یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر ہی کیے رہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب اس کا ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں، اس کو ہم بہت دھیرے دھیرے پڑھیں گے اس آیت کو۔ پہلا پارٹ دیکھتے ہیں۔ اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی مال سے طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ ان مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں کیا ہوتا تھا، جب جنگیں ہوتی تھیں تو جب جنگ لڑی جاتی تھی تو جب جنگ لڑنے آتے تھے تو اس میں وہ ان کے ساتھ اونٹ بھی ہوتے تھے، ان کے ساتھ گھوڑے بھی ہوتے تھے، ان کے ساتھ تلواریں اور ان کا جو بھی اسلحہ اور کھانے پینے کی چیزیں اور ان کا مال، اور ساتھ ساتھ میں کچھ لوگ گانے بجانے والی عورتیں یا کسی کے ساتھ میں بیویاں، اس طرح سے عورتیں بھی آتی تھیں جب جنگ لڑی جاتی تھی تو۔ اور جب جنگ ہار جاتے تھے تو یا تو وہ مارے جاتے تھے یا وہ بھاگ جاتے تھے یا وہ خود قیدی بن جاتے تھے۔ تو جب ہارتے تھے تو جو ان کا سامان ہوتا تھا، جو بھی ہارتا تھا دونوں گروہوں میں سے، تو ان کا پورا سامان جو تھا وہ جیتنے والے کے لیے مال غنیمت ہوتا تھا، یعنی وہ جتنا بھی ان کا جو بھی مال ہوتا تھا، جیسے گھوڑے، اونٹ، جو بھی ان کے ساتھ ہے، جو بھی ان کا مال ہے، یہاں تک کہ خود جو لڑنے آتے تھے وہ لوگ، ان کو بھی قیدی بنا لیا جاتا تھا، اور جو عورتیں ہوتی تھیں ساتھ میں ان کو بھی قیدی بنا لیا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ پرزنرز آف وار ہوتے تھے۔ تو ان کو یہ جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو لونڈی کہا جاتا تھا۔ جس طرح سے پھر مال بڑھتا تھا پورے سوسائٹی میں، جو مال غنیمت تھا وہ بڑھتا تھا، اسی طرح سے یہ لونڈیاں بھی بانٹ دی جاتی تھیں اور دے دی جاتی تھیں۔ تو یہ اس زمانے کی بات تھی۔ اس کے بعد یہ سسٹم ختم ہو گیا، کیونکہ پھر یہ سب غلاموں کا اور یہ سب سسٹم ختم ہو گیا، تو یہ چیز رہ گئی ہے۔ تو اس کو ہمیں صرف پڑھنا ہے کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اب عرب معاشرے میں دو طرح کی عورتیں تھیں، ایک خاندانی عورتیں، دوسری کنیزیں۔ ایک طرح کی عورتیں کون تھیں؟ خاندانی عورتیں، جو قبیلے میں تھیں، جن کو پورا خاندان پروٹیکٹ کرتا تھا، وہ عورتیں تھیں۔ اور دوسری کون سی تھیں؟ یہ کنیزیں تھیں جو کہ کسی نہ کسی کے اختیار میں تھیں، کسی کی ملکیت میں تھیں۔ تو یہ خاندانی عورتوں کا مہر زیادہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اتنا مال نہیں کہ تم کسی خاندانی عورت سے نکاح کر سکو تو کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر لو۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا پرمیشن دے رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ تم کسی خاندانی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو مہر دیا جاتا ہے، تو اگر تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم مہر دے سکو خاندانی عورت کے لیے، تو یہ جو کنیزیں ہیں اگر ان میں سے کوئی مومنہ ہے تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔
لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان مومنہ ہونی چاہیے، یعنی وہ مشرک نہیں ہونی چاہیے، وہ مسلمان ہونی چاہیے، جو تمہاری ملکیت میں ہو، یا تو تمہاری ملکیت میں ہے تو ان سے نکاح کر سکتے ہو، اور اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کتنا صبر کر سکتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی گناہ ہو جائے، تو کوئی گناہ ہونے یا زنا ہو جائے اس کے بجائے تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو تم کیا کرو، جو یہ لونڈی غلام جو یہ ہیں ان سے نکاح کر لو، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ سب آدم اولاد ہیں، ایک جیسے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ جو لونڈی ہیں، یہ اگر وہ ایمان والی ہیں تو اللہ کی نظر میں ان کا درجہ بلند ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا ہے، ایسا نہیں ہے، لہٰذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو۔ اب کسی اور کنیز سے نکاح کرنا ہے جو کسی اور مالک کے انڈر میں ہے، کسی اور مالک کی کنیز ہے وہ، تو اگر تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کی اجازت سے نکاح ہوگا، پھر وہ اس کا ولی ہوگا، اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو، جتنا بھی اس زمانے کا مہر ہے وہ ادا کرو، بشرطے ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے۔ یہ سب تم اس لیے کرو تاکہ تم ان سے پراپر نکاح کرو، نکاح کر کے ان کے ساتھ پاک رشتہ قائم کرو، نہ وہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے ہوں، یعنی ناجائز کام کرنے کے لیے انہیں استعمال مت کرو، نہ خفیہ طور پر دوستی کرنے والیاں ہوں، یعنی ایسی عورتیں نہ ہوں جو چھپی دوستی کرتی ہوں، چھپ کر دوستی کرتی ہوں، یا پھر ناجائز کام کے لیے ہوں، ایسی نہیں ہو۔ اگر تمہیں ان سے نکاح کرنا ہے تو پھر قاعدے سے مہر ادا کر کے جو پاکیزگی کے ساتھ پاک ہوتا ہے وہ نکاح کرو۔ پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں، یعنی جب نکاح ہو جائے اور اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کریں، یعنی اب تم نے ان سے نکاح کر لیا لیکن نکاح کرنے کے بعد تمہیں پتہ چلا کہ وہ اچھا کیریکٹر نہیں ہے، وہ اچھی نہیں ہے، ان کی تو کسی اور سے دوستی ہے، اور اگر تمہیں ایسا لگے کہ انہوں نے زنا کیا ہے تو پھر ان کی کتنی سزا ہوگی؟ ان کی سزا آدھی سزا واجب ہوگی، جو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے۔ اگر آزاد عورتیں زنا کرتی ہیں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہے، تو اگر یہ جو لونڈی ہیں اگر یہ زنا کریں گی تو ان کی سزا کتنی ہوگی؟ ان کی سزا 50 کوڑے ہوگی، کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے ان کو کم سزا دی گئی۔ اور یہ سب یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا اور تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی یہ جو نکاح کنیزوں سے نکاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اس لیے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو یہ خوف ہو کہ وہ گناہ کر بیٹھیں گے، یعنی وہ ان سے زنا ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کو ایک نکاح کی ضرورت ہے انہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ نکاح کریں۔ اور اگر تم صبر ہی کیے رکھو، یعنی خود پر اگر کنٹرول کر لو اور تم انتظار کرو کہ تمہارے پاس جب اتنی مہر کی قیمت ہو جائے کہ تم کسی اچھی خاندانی لڑکی سے شادی کرو، تو پھر صبر کرو، اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہاں پر تربیت کی گئی مردوں کی کہ اس طرح سے کام کرو۔